So before we begin this important ceremony, and there's no ceremony that can be much more important than this. بہت شکریہ جیبلین گرین، شاندار کام کیا، میں اس کی قدر کرتا ہوں، اور تمام لوگوں کا شکریہ جو یہاں موجود ہیں۔ براہ کرم بیٹھ جائیں، کوئی بھی تقریر اس سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو آپریشن ایپک فیوری پر ایک مختصر اپڈیٹ فراہم کرنا چاہتا ہوں۔ آج امریکی فوج ایران میں بڑے پیمانے پر جنگی آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ امریکہ کو اس دہشت گرد حکومت سے جو سنگین خطرات لاحق ہیں اس کو ختم کیا جا سکے۔ ہمارے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر میں امریکہ کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے بعد ہم نے ایران کو خبردار کیا تھا کہ وہ کسی دوسرے مقام پر جوہری پروگرام کو دوبارہ شروع کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ جو ہم نے ان کے جوہری پلانٹس تباہ کیے تھے وہ استعمال کے قابل نہیں تھے، لیکن انہوں نے ان انتباہات کو نظر انداز کیا اور جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کو روکنے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ اس حکومت کا روایتی بیلسٹک میزائل پروگرام تیزی سے بڑھ رہا تھا، اور یہ امریکہ اور ہمارے بیرون ملک تعینات فوجیوں کے لیے واضح اور بہت بڑا خطرہ تھا۔ ایرانی حکومت کے پاس بہت ہی ایسے میزائل تھے جو یورپ اور ہمارے قومی و غیر مقامی بیسز کو نشانہ بنا سکتے تھے، اور وہ جلد ہی ایسے میزائل بنا لیتے جو ہمارے خوبصورت امریکہ تک پہنچنے کے قابل ہوتے۔ اس تیزی سے بڑھتے ہوئے میزائل پروگرام کا مقصد ان کے جوہری ہتھیاروں کی ترقی کو محفوظ رکھنا تھا، اور ایسا کرنا انتہائی مشکل بنانا تھا تاکہ کوئی ان کی جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کو روک نہ سکے۔ ہم وہ تھے جو شکایات کر رہے تھے، ہم وہ تھے جو چاہتے تھے کہ یہ رکے، لیکن سب ہمارے پیچھے تھے۔ بس ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کا اعلانیہ اظہار کرتے۔ ایک ایرانی حکومت جو طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں اور جوہری ہتھیاروں سے لیس ہو، وہ مشرق وسطیٰ اور امریکی عوام کے لیے ناقابل برداشت خطرہ ہوگی۔ ہمارا اپنا ملک بھی خطرے میں پڑ جاتا، اور بہت قریب تھا کہ ایسا ہوتا۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے صدر باراک اوباما کے ذریعے کیے گئے ایرانی جوہر معاہدے کو ختم کیا۔ یہ ایک بہت ہی بری اور بہت ہی خطرناک دستاویز تھی۔ یہ 3 سال پہلے جوہری ہتھیار حاصل کر چکے تھے اور انہیں استعمال بھی کرتے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تقریباً 47 سالوں تک یہ حکومت امریکہ پر حملے کر رہی تھی اور امریکیوں کو قتل کر رہی تھی۔ جب بھی آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس کا بازو اور ٹانگیں غائب ہو یا چہرہ شدید طور پر ٹوٹا ہوا ہو، تو یہ زیادہ تر ایران کے سڑک کنارے بموں کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ بم جنرل سلیمانی نے رکھوائے تھے، جو سڑک کنارے بموں کے باپ تھے، وہ اس پر بہت فخر کرتے تھے، لیکن میں نے اپنے پہلے دور زیارت میں انہیں ختم کر دیا تھا۔ یہ ہمارا آخری بہترین موقع تھا جو اب ہم کر رہے ہیں، اس حکومت کے ذریعے جو خطرات لاحق اس کا خاتمہ کرنے کا، اور یہ حقیقت میں بیمار حکومت ہے۔ ہمارا مقصد واضح ہے۔ پہلے ہم ایران کی میزائل صلاحیتوں کو تباہ کر رہے ہیں، اور آپ یہ ہر گھنٹے کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں، اور ان کے نئے میزائل بنانے کی صلاحیت کو ختم کر رہے ہیں، اور وہ جو میزائل بناتے ہیں وہ واقعی اچھے ہوتے ہیں۔ دوسرا، ہم ان کے بحریہ کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلے ہی 10 جہاز تباہ کر دیے ہیں، وہ سمندر کے اندر ہیں۔ تیسرا، ہم یہ یقینی بنا رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردوں کو معاونت کرنے والی حکومت کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کرے، کبھی نہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں حاصل کریں گے۔ وہ ایک معاہدے کے ذریعے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی راہ پر تھے جو ہمارے ملک نے بے وقوفی سے دستخط کیا تھا، اور آخرکار ہم یہ یقینی بنا رہے ہیں کہ ایرانی حکومت اپنی سرحدوں کے باہر دہشت گردی کی فوجوں کو اسلحہ فراہم کرنے، فنڈنگ کرنے اور انہیں ہدایات دینے کا عمل جاری نہ رکھے۔ ہم نے سمجھا تھا کہ ہمارے پاس ایک معاہدہ ہے، پھر بھی وہ پیچھے ہٹ گئے۔ ہم نے کہا آپ ان لوگوں کے ساتھ معاہدہ نہیں کر سکتے، آپ کو یہ صحیح طریقے سے کرنا ہوگا۔ آج ہم ان 4 امریکی بہادر فوجیوں کا غم بنا رہے ہیں جو کارروائی کے دوران شہید ہوئے، اور ان کے خاندانوں کے ساتھ اپنا پیار اور حمایت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کی یاد میں ہم اس مشن کو انتہائی عزم کے ساتھ جاری رکھیں گے تاکہ اس دہشت گرد حکومت کی طرف سے امریکی عوام کو لاحق خطرات کو کچل دیا جائے، اور یہ واقعی ہی ایک خطرہ ہے۔ ہمارے پاس دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے، اور ہم آسانی سے فتح یاب ہوں گے۔ ہم پہلے ہی اپنے منصوبوں سے بہت آگے ہیں، لیکن وقت جو بھی ہو یہ ٹھیک ہے، جو بھی وقت درکار ہو ہم ہمیشہ کریں گے۔ اور ہم نے شروع سے ہی کہا تھا کہ 4 سے 5 ہفتے لگیں گے، لیکن ہمارے پاس اس سے کہیں زیادہ وقت گزارنے کی صلاحیت ہے۔ ہم یہ کریں گے۔ یہ کوئی آج کہہ رہا تھا کہ وہ صدر چاہتے ہیں کہ وہ یہ بہت جلد کریں گے اور اس کے بعد وہ بور ہو جائیں گے۔ مجھے بور ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں کچھ بھی بورنگ نہیں ہے۔ کسی نے میڈیا میں کہا تھا مجھے لگتا ہے کہ آپ 1 یا 2 ہفتے کے بعد بور ہو جائیں گے۔ نہیں، ہم بور نہیں ہوتے، میں کبھی بور نہیں ہوتا۔ اگر میں بور ہوتا تو میں ابھی یہاں
یہاں نہیں کھڑا ہوتا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو کچھ بھی گزر چکا ہے میں اس کا سامنا کرتا ہوں۔ ہم نے یہ بھی پیشگوئی کی تھی کہ فوجی قیادت کو ختم کرنے میں 4 ہفتے لگیں گے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ 1 گھنٹے میں مکمل ہو گیا، تو ہم اس حوالے سے بھی وقت سے آگے ہیں۔ لیکن براہ کرم میرے ساتھ شامل ہوں اور ہر امریکی فوج اہلکار کا شکریہ ادا کریں جو بہادری سے خطرے میں کھڑا ہے، اور وہ واقعی ناقابل یقین ہے، اور میں صرف ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس بہت سے ایسے لوگ یہاں موجود ہیں۔ بہت شکریہ، شکریہ۔ 3 really incredible American heroes, 1 living